تکوین 23واں باب۔ سارا کی وفات۔ اور سارا کی عمر 127 برس کی ہوئی، اور سارا نے ملک کنعان میں کریت اربا میں، جو آج کل ہبرون ہے، رحلت پائی، اور ابراہیم سارا کے لیے ماتم اور نوحہ کرنے اندر گیا۔ اور ابراہیم اپنی مرحومہ بیوی کے پاس سے اٹھ کر بنی ہت سے باتیں کرنے گیا، اور کہا کہ میں تمہارے پاس پردیسی اور غریب الوطن رہا کرتا ہوں، تم اپنے ہاں قبر کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو، تاکہ میں اپنی مرحومہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر گاڑوں۔ تب بنی ہت نے ابراہیم سے جواب میں کہا کہ اے میرے آقا، ہماری سن، تو ہمارے درمیان ایک زبردست رئیس ہے، ہماری قبروں میں سے جو سب سے اچھی ہے اس میں اپنی مرحومہ کو دفنا، اور ہم میں کوئی نہیں جو تجھے اپنی قبر سے منع کرے کہ تو اپنی مرحومہ کو وہاں نہ دفنا۔ تب ابراہیم نے اٹھ کر اس ملک کے لوگوں بنی ہت کے سامنے اپنا سر جھکایا، اور ان سے یوں بولا، اگر تمہاری مرضی ہو کہ میں اپنی مرحومہ کو آنکھوں کے سامنے سے ہٹا کر گاڑوں تو میری سنو، افرون بن سوہر سے میری سفارش کرو کہ وہ مکفیلا کے مغارے کو جو اس کا ہے اور اس کے کھیت کے کنارے پر ہے، اس کی پوری قیمت لے کر مجھے دے، تاکہ تمہارے بیچ ایک قبر میری ملکیت ہو۔ اور افرون بنی ہت کے درمیان بیٹھا تھا۔ تب افرون ہتی نے بنی ہت کے سامنے ان سب لوگوں کے روبرو جو اس شہر کے دروازے سے داخل ہوتے تھے ابراہیم کے جواب میں کہا، نہیں میرے آقا، سن، میں یہ کھیت تجھے دیتا ہوں، اور وہ مغارہ بھی جو اس میں ہے اپنی قوم کے فرزندوں کی موجودگی میں تجھے دیتا ہوں، تو اپنی مرحومہ کو دفنا۔ تب ابراہیم نے اس ملک کے لوگوں کے سامنے سر جھکایا، اور اس ملک کے لوگوں کے سنتے ہوئے افرون سے ہم کلام ہو کر کہا، میں عرض کرتا ہوں، میری سن، میں تجھے اس کھیت کی قیمت دوں گا، تو مجھ سے لے تو میں اپنی مرحومہ کو وہاں دفناؤں گا۔ افرون نے ابراہیم کے جواب میں کہا، اے میرے آقا، میری سن، یہ زمین چاندی کے 400 مسکال کی ہے، یہ تیرے اور میرے درمیان کیا ہے؟ پس تو اپنی مرحومہ اس میں دفنا۔ جب ابراہیم نے یہ سنا تو اس نے اتنی چاندی افرون کے لیے تول دی جتنی اس نے بنی ہت کے سامنے کہی تھی، یعنی 400 مسکال چاندی، جو سوداگروں میں رائج تھی۔ سو افرون کا وہ کھیت جو مکفیلا میں ممرے کے مشرق میں تھا، وہ کھیت اور وہ مغارہ جو اس میں تھا، اور سارے درخت جو اس کھیت میں اور اس کی چاروں طرف کی حدود میں تھے، بنی ہت کے اور ان سب کے روبرو جو اس شہر کے دروازے سے داخل ہوتے تھے، یہ سب ابراہیم کی ملکیت ہو گئے۔ بعد اس کے ابراہیم نے اپنی بیوی سارا کو مکفیلا کے کھیت کے مغارے میں جو ممرے کے مشرق میں ہے دفنایا،
اور کنان کی زمین جو آج کل ہبرون ہے، چنانچہ وہ کھیت اور وہ مغارہ جو اس میں تھا بنی ہت نے قبرستان کے لیے ابراہیم کی ملکیت ٹھہرا۔